alright guys, ویلکم بیک ٹو مائی چینل کانسپریسی اینڈ نالج. میرا نام ہے آفتاب خان اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بلیک میجک اور جو جنات ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بات ہوگی. سو ٹائم کم ہے ہمارے پاس کیونکہ زیادہ لیندی ویڈیو نہیں بنا سکتے اور ٹاپک بہت زیادہ بڑا ہے. سو ہم لوگ اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے اور آج جو ہم لوگ ٹاپک کور کرنے والے وہ جنات کے اوپر ٹوٹلی بیسڈ ہوگا کہ کیسے بلیک میجک کے اندر تو جنات کا انوالومنٹ ہے ہی، بٹ یہ کیسے، کہاں سے، کیا مطلب ان کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہم لوگ بات کریں گے. ٹھیک ہے، سو بنا فوٹیج کا ہم مدعے پہ آتے ہیں. سو جیسے کہ میں نے کہا جنات اور جنس ان کے بارے میں ہم لوگ پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے یہ والے ایپیسوڈ میں. سو پہلی چیز یہ کہ جنات جو ہے وہ ہمارے سے بھی پرانے ہیں. لائک ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا اس دنیا میں اور وہ اس سے پہلے سے ہے، جس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ تم جاؤ اور ان کو ڈھکیلو پیچھے کی طرف، لائک آئی لینڈس میں اور ادھر کی طرف ڈھکیلو، کیونکہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں. تو اللہ کے حکم کے بعد فرشتے آئے دنیا میں اور انہوں نے جنگ کی سارے جنات سے اور ان کو ڈھکیلا پیچھے کی طرف. اور کیونکہ جب جنات تھے دنیا میں تو یہ بہت زیادہ دنگے فساد کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ خون خرابہ اور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ایک نیا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا اس دنیا میں. اور جب فرشتے نیچے آئے ان سے جنگ کرنے کے لیے اور ان کو پیچھے کی طرف ڈھکیلنے لگے اور ان کو مات دینے لگے، تو ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ابلیس. آپ کو پتہ ہے ابلیس کے بارے میں، شیطان ابلیس. اور یہ بہت نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، ہر وقت سجدے میں گرا ہوا رہتا تھا. ہر بار اس نے بہت زیادہ عبادت کی، ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی. سو اس کے لیے اس کو فرشتوں والا مرتبہ دے دیا تھا اللہ نے کہ کسی جو کریچر ہے اور جس کو فری ول دی گئی، جس کو نفس دیا گیا اور وہ اس کے بعد بھی عبادت کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے، تو اس کو اس کا جو درجہ ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر بتایا جاتا ہے اس کو. لائک کیونکہ اس کے پاس فری ول ہے اور اس کو بہکانے کے لیے مطلب اس کا نفس ہے، جب کیونکہ تب تک شیطانی وہ تھا نہیں، لیکن نفس تو ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ کی عبادت کرے تو وہ فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، ان کو جتنا کہہ دیا جائے وہ اتنا ہی کرتے ہیں. اور اگر کوئی انسان جس کو فری ول ہے، یا انسان جو بھی مخلوق جس کو فری ول ہے اور وہ اس کے بعد گناہ کرے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے، سو ابلیس آیا اور اس وقت نا ابلیس کے دماغ میں تھا کہ کریچر تو دو ہی ہے، دو ہی مخلوقات ہے، ایک جن اور ایک فرشتے. فرشتوں کے پاس تو فری ول ہے نہیں، اور جنات کا حال تو وہ دیکھ چکا ہے، میں دیکھ چکا ہوں. ایسا اس کا سوچنا تھا کہ ان میں سے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آلریڈی فساد میں مبتلا ہے. تو بچا میں، جو اللہ نے ارادہ کیا خلیفہ بنانے کا، تو وہ شاید میں ہی ہوں. تو یہ اس کا وہ تھا. اور کیسا ہوتا نا کہ جب کوئی انسان ہے مان لو اور اس کو ایک ترقی کی آخری لیول مل جائے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر ہم لوگ اگزامپل لینے کو جائے تو اگر فٹ بال میں مان لو کہ کرسچیانو اور میسی ہے، یہ ایک لیجنڈز مانے جاتے ہیں ان کی فیلڈ میں، لیکن تب بھی ایک آن دا اسٹیج ان کا ایک کمپٹیشن بنا رہتا ہے، کیونکہ دونوں ہی ٹاپ پلیئرز ہیں اور ان کے الگ فینز ہے نا. اگر MMA میں بات کی جائے تو خبیب نورمگومیڈov جو اس کے جیسا اب تک کوئی پلیئر نہیں آیا ہے، اور اس نے زیادہ تو نہیں جیا اس ٹائٹل کے ساتھ، کیونکہ ریسنٹ جو حالات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اس نے MMA چھوڑ دیا. تو
اس نے وہ فیل کیا ہے کہ میں اور میرے جیسا کوئی نہیں. بس بات اتنی تھی کہ وہ ایک اللہ کا شکر گزار بندہ ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گھمنڈ اور تکبر نہ کیا. لیکن جو ابلیس تھا وہ کئی ٹائم سے کئی عرصوں سے اس ٹائٹل کو فیل کر رہا تھا اور اس ٹائٹل کے ساتھ جی رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک گھمنڈ اور ایک تکبر آ گیا تھا کہ میں میرے جیسا کوئی نہیں. اور اس کا یہ ازمپشن تھا کہ اب جو خلیفہ بننا ہے وہ تو میں نے ہی بننا ہے, کیونکہ میرے جیسا تو اور کوئی ہے نہیں, فرشتوں کے پاس فری ویل نہیں ہے اور جنات کا حال برا چل رہا ہے. تو جو ازمپشن اس نے لگایا اس کے بعد اس نے پیچھے ڈھکیلا. پھر اللہ نے مٹی کا ایک پتلا بنا دیا اور ساری ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. تو ملائکہ نے تو سجدہ کر دیا. خیر وہاں ابلیس بھی کھڑا تھا اور ابلیس نے سجدہ بالکل بھی نہیں کیا. تو اللہ نے پوچھا اس کو کہ کیوں سجدہ نہیں کیا. تو اب اس کا ازمپشن تھا نا کہ خلیفہ تو میں ہوں, اب یہ کہاں کل کا آیا بچہ, کہاں اس کو خلیفہ بنا دیں گے, یہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو, میں تو کب سے ہوں اور ساری نالج اور ڈیٹیل بھی ہے. تو اس ازمپشن کی بنا پر اس کو تکبر آ گیا اور جو عبادتیں اس نے کی تھی اس کی نیت صاف نہیں تھی. کیونکہ جو عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں یا جو اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ابلیس کا ایسا تھا کہ اس کو مقام اور مرتبہ کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو اس ازمپشن میں اس نے یہ گھمنڈ اور تکبر آ گیا. اور ازمپشن ہم لوگ بھی کرتے ہیں, لائک ہم لوگ ان دا سینس کہ آج کل کے ٹائم جو چل رہا ہے آپ لوگ دیکھو گے کئی چیزیں ایسی ہے کہ جو انسان عزم کر لیتا ہے کہ یہ بیٹر ہے جو اللہ نے بتایا اس سے. جیسے کہ مان لو کہ کوئی لا بن رہا ہے نیا اور اس کے بعد وہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ لا بیٹر ہے شریعت سے اور جو اللہ نے بتایا اس سے زیادہ بیٹر ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو سوچا ہے وہ کچھ آگے کا سوچا ہے اور الگ سوچا ہے, اور وہ جو دیکھتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے صاف طور پر. تو ابلیس کا جو واقعہ ہوا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ازمپشن ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کے ازمپشن کے طور پر اس نے یہ کیا. پھر اس نے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے, کہ مجھے موت نہ دینا, کیونکہ یہ اس مٹی کے پتلے کی یعنی کہ آدم کی وجہ سے, حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے میں بھٹک گیا. تو یہ بلیم تھا اس کا. تو اس کے لیے اس نے دعا کیا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے. تو اس کے بعد پھر اللہ نے کیا, قال فإنک من المنذرین, کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جس کو مہلت دی گئی ہے نا. کئی لوگوں کو مہلت دی گئی ہے, جیسے کہ ابلیس کے علاوہ اگر کوئی دیکھا جائے دجال ہے, دجال بھی زندہ ہے لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے کہ وہ کہاں ہے, ابھی زندہ ہی ہے. کیونکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ملے تھے, تو جیسے کہ دجال ہے. اور اس کے علاوہ عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ انہیں بھی مہلت دی گئی ہے کہ ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ واپس آنے والے ہیں اور ابھی فی الحال زندہ ہے. تو ان لوگوں میں سے ابلیس ہے کہ جنہیں مہلت دی گئی, اور بھی کتنے ہیں نہیں پتہ جن کو مہلت دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. اب ایک بات یہاں پر دیکھنے والی یہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا, جو اتنا ذلیل ہے اور مردود ہے, اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی. تو ہم تو اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں, تو ہماری تو قبول کرے گا ہی, وہ بڑا دعا قبول کرنے والا ہے. تو مانگو اس سے, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ کلیم تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے وہ بھٹک گیا, اور جس کے پیچھے اگر اللہ اس کو نہ بناتا تو میں نہیں بھٹکتا, تو وہ انڈائریکٹلی اللہ کو بلیم دے رہا تھا کہ تیری وجہ سے میں بھٹک گیا. سو اس کے بعد دجال نے وعدہ کیا,
ابلیس نے وعدہ کیا کہ میں اس کی وجہ سے بھٹکا ہوں تو میں اس کو برباد کر دوں گا، اس کو اور اس کی نسلوں کو برباد کر دوں گا، یہ جہاں بھی رہیں گے میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، اور بھٹکاؤں گا ان کو ان کے راستے سے۔ اور اس نے یہ بھی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو پائے گا جو شکر گزار نہیں ہے۔ اور آج دیکھ لو کوئی شکر نہیں کرتا، اس کو جتنا ملا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت کم ہے جتنا مجھے ملنا چاہیے تھا۔ میں ابھی واپس بتا دوں کہ ازیومشن ہم لوگ ازیوم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ازیومشن ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حساب سے ہمیں جو ملا ہے وہ بہت کم ہے، تو ہر بار ازمپشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور شکر گزار بہترین شکر کیا ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر، اور بہترین ذکر وہ ہے جو اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سو عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے وہ مان لو کہ اللہ کا جو عبادت نہیں کرتے وہ ابلیس کے راستے پہ، ٹوٹلی اس کے راستے پہ، اس کے دکھائے جانے والے راستے، اس کے ٹریک پر ہے۔ اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ لو کہ ہاں الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے اور اللہ مجھے چاہتا ہے۔ سو اب بات کرتے کہ ابلیس کی عمر جو ہے نا وہ سارے جنوں میں سب سے زیادہ ہے، بہت لمبی عمر ہے اس کی۔ ایسا بول سکتے کہ سب سے پہلا جن وہ ہے، کہ بول سکتے اس کے لیے کیونکہ سب سے پہلا تو وہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بہت سارے جن تھے، لیکن سب سے زیادہ لمبی عمر اور سب سے زیادہ تجربہ جو ہے ابلیس کو بھی ہے۔ اس کے لیے وہ بہکاتا تو ہے، اور اس کے ساتھ نا اس کے پیروکار بھی ہے، اس کے پیروکار ہے جو جنات میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے۔ انسان میں سے کیسا؟ جو پاپ انڈسٹری ہے، اور جو سنگرز ہے وہ، اور جو شیطان اصل میں کیسا ہے کہ 3 کریچر ہے، انسان، جن اور فرشتے۔ فرشتوں کا تو سائیڈ میں رکھ دو ابھی فی الحال، جنات اور انسان دنیا میں ہے، اور شیطان جیسی کوئی چوتھی مخلوق نہیں ہے۔ شیطان اس کو کہا جاتا ہے جو شریر ہے، جو شیطانی کرتا ہے۔ لائک کوئی بچہ ہے، اب وہ مستی کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کے بول دیتے کہ یہ شیطانی کر رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ تو شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھو آپ۔ سو شیطان دونوں میں سے ہے، انسان میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے۔ انسان میں سے جن میں سے جو شیطان ہے وہ ابلیس ہے۔ انسانوں میں سے جیسے کہ میں بتا رہا تھا جو پاپ انڈسٹری ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر جو بڑے لیول پہ جو شیطانی جس نے کی تو وہ فرعون، نمرود، قارون، حامان، یہ ایک کچھ لوگ ایسے گئے جو شیطان تھے انسانوں میں بھی۔ سو آج کے زمانے میں جیسے میں نے کہا جے-زی، لیڈی گاگا اور جو پاپ انڈسٹری ہے، دے آر لائک میسنجرس، وہ جیسے کہ اللہ ہے اور اللہ نبی بھیجتا ہے دنیا میں تاکہ وہ اللہ کا پیغام پھیلا سکے انسانوں میں، اور ان کو میسنجر کہتے ہیں۔ تو جو لیڈی گاگا، جے-زی اور جو سین پال، لائک جتنی بھی یہ انڈسٹری ہے بڑے لیول پہ، جسٹن بیبر، سو یہ میسنجرز ہے ابلیس کے، یہ اس کے میسیجز دنیا تک پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور بڑے لیول پہ پھیلاتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کی جو میوزک ہے وہ بہت زیادہ انوالوڈ ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہاؤ میوزک از انوالوڈ ان بلیک میجک۔ سو ان کے جو وہ ہوتے ہیں بچے، خیر اس سے پہلے میرے کو ایک بات ذہن میں آئی کہ جو لیڈی گاگا، یہ وہ ان کی بات کیا میں نے، ایک عورت تھی جس کے اندر جن آ گیا تھا، تو اس کے جب رقیہ پڑھا گیا تو اس نے بولا آئی ورشپ مائی لارڈ،
وہ جن نے بولا, اور وہ ابلیس کی بات کر رہا تھا. اینڈ آئی ورشپڈ دا آرمی آف مائی لارڈ. دا آرمی انکلوڈیڈ لیڈی گاگا, جے-زی, اور اس کے نام لیا. وہ جن نے نام کے ساتھ بتایا کہ یہ میسنجر ہے, یہ آرمی ہے میرے لارڈ کی, اور میں میرے لارڈ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کرتا ہوں. تو اس پاپ انڈسٹری سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے. خیر, اب بات کرتے ہیں کہ ان کے بچے. خیر, ہم لوگ اتنی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا, اور اس سے پہلے بھی جناتوں کے اوپر ایک پرٹیکولر ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے, اور اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی, اس میں بھی بہت سارے پوائنٹ سملر ہے, بٹ کئی چیزیں ایسی تھیں جو اس ویڈیو میں کور نہیں ہو رہی. تو اوپر آئی بٹن پر لنک ہوگی, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, وہ چیک آؤٹ کر لینا. ان کے عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے, جیسے کہ ہماری عمر ہوتی ہے 60 70 80 سال, بہت سے 100 سال. ان کی عمر ہوتی ہے ہزاروں سالوں میں, کئی ہزار سال یہ جیتے ہیں. اور ان کے بچے جیسے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں 3 4 5 7 10, تو ان کے بچے ہزاروں میں ہوتے ہیں, ان کی تعداد بھی ہزاروں میں. ان کی عمر بھی جتنی لمبی, ان کے بچے بھی اتنے زیادہ. اور جیسے کہ لینگویج کی بات کی جائے تو ریجن وائز ان کی لینگویج ہوتی ہے. لائک مان لو اگر وہ انڈیا میں ہے تو ہندی بولیں گے, انڈیا کی اگر کوئی پرٹیکولر جیسے تمل میں ہے تو تمل بولیں گے, تیلگو سائڈ تیلگو بولیں گے, مہاراشٹر میں مراٹھی بولیں گے, اور پاکستان میں چلے جائے اگر تو وہ اردو بولیں گے, سعودی عربیہ میں چلے جائے تو وہ عربی بولیں گے, کئی آئی لینڈ پہ چلے جائے وہ آئرش بولیں گے, امریکہ میں انگلش. سو ان کی وائس ان کی لینگویج جو ہے وہ ریجن وائز ہوتی ہے. کئی بار نا کیسا ہوتا ہے کہ جو راقی ہوتے ہیں, جو وہ جب رقیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جن کو بول رہے ہوتے نکل جا, سو وہ کئی بار غلطی یہ کرتے ہیں کہ مان لو کوئی جن ہے, اگر ہندوستان سے ہے, وہ ہندی بولتا ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ بولتے اخرج تو اللہ, مطلب کہ نکل اللہ کے دشمن. اس کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نا کہ کیا بول رہا ہے, کیونکہ وہ عربی نہیں سمجھتا, وہ ہندوستان سے ہے, وہ ہندی سمجھتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس کو لینگویج کوئی بھی آؤ, کوئی بھی جن رہو, کوئی بھی جن, اس پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے. اگر قرآن پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جا رہا ہے یا اس کے سامنے قرآن کیا جا رہا ہے تو وہ ریئیکٹ کرے گا اور اس کو اثر بھی ہوگا. ریلیجنس ہوتے ہیں, ان میں ہوتے ہیں یہودی ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, کرسچین ہے, اور ایتھیسٹ ہے جو ناستک جس کو بولتے ہیں. سارے ریلیجن جو ہے وہ ہوتے ہیں, جیسے کہ سکھ, اور جو سارے ریلیجنس بدھسٹ, اور سارے ریلیجن ان میں ہوتے ہیں. پلیس کہاں رہتے ہیں یہ جو مسلم جن ہے, وہ اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں, مسجد ہو گئی, اور جو دوسری جگہیں اچھی جگہ. اور باقی جن جو ہوتے ہیں وہ خراب جگہ پہ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جنوں کی خاصیت ہے کہ جو ایک نارمل جن جو ہوتے ہیں, جو ایک کامن جن, وہ انسانوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, وہ انسان سے پنگے لینا نہیں چاہتے, وہ ایک اکیلے اپنی پرائیویسی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور جو شریر جن رہتے ہیں وہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اور ان کا کھانا کیا ہے؟ ان کا کھانا ہے, ایک بار ایک جنوں کی ٹولی حضور کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کھانا کیا ہے؟ تو حضور نے کہا کہ جو جانوروں کا فضلہ ہے وہ, اور ہڈیاں جن پر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو, تو یہ تمہارا کھانا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ حضور نے جو فرمایا کہ اگر تم باہر جاؤ اور ضرورت سے فارغ ہو تو پتھر یا ڈھیلے کا استعمال کرو, کیونکہ ہڈیاں مت لو, کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے. اس کے لیے جنات کا کھانا ہے ہڈیاں. جنات رہتے ہیں واش روم, گندگی میں, گریو یارڈز میں, جنگل میں. ہاں, کوئی بھی جن, سارے جن فرق نہیں پڑتا اچھے ہو یا برے. یہ جو اچھے جن ہیں وہ پریفر ٹو لیو ان پلیسز لائک مسجد, ٹھیک ہے. مسجدوں میں جن, اچھے جن پریفر کی جاتے ہیں رہنے کے لیے. اور کئی بار
آپ لوگوں نے واقعات بھی سنے ہوں گے، کوئی علماء یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں، ہمارے مسجد میں جن ہے، ہم نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے ان کی. تو یہ ہوتے ہیں، اور لیکن ان سے جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ جائز نہیں ہے. اسلام نے اس کو حرام دے دیا ہے کہ کسی بھی قسم کا انٹریکشن جنات سے، چاہے وہ بات کرو، صرف بات کرو، یا اس کے ساتھ رہو، یا اس کو دوست بناؤ، یا اپنا ساتھی بناؤ، اس چیز پر بین ہے، اس پہ پابندی ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. صرف ایک انسان کے لیے حلال تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے پاس جنوں کو قابو کرنے کی طاقت تھی، اور اللہ نے اسپیشلی ان کو یہ طاقت دی تھی اور ان کو یہ بادشاہت دی تھی، اور ان کی بادشاہت میں جنات بھی تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ میرے جیسی بادشاہت میرے بعد اور کسی کو نہ دینا. اور ایک واقعہ ہے کہ جب حضور نے ایک جنات کو پکڑ لیا تھا اور اس کو باندھ دیا تھا، لیکن چھوڑ دیا تھا صرف اس لیے کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ میرے بھائی کی دعا ہے کہ اس کے بعد یہ بادشاہ اور یہ جو اعزاز ہے کہ جنات کو قابو کرنا، یہ کسی اور کو نہ دیا جائے. تو اس کے لیے حضور نے اس کو چھوڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور کوئی ان پر قابو نہ کر سکتا ہے. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جنت میں اس کا الٹا ہوگا. جنت میں ہم لوگ ان کو دیکھ پائیں گے اور وہ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے. بٹ دنیا میں ابھی فی الحال وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ ایسی لائف سٹائل ہے جن کی، اور وہ ایسے جیتے ہیں، ان کی بھی لائف ایسی ہے. ان کے ٹائپس کتنے ہیں؟ ایک قرآن میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے جنات ہیں. ایک جو اڑتے ہیں ہوا میں، وہ فلائی کرتے ہیں، وہ اڑتے ہیں ادھر سے ادھر. ایک اسکالر ہے طٰہٰ ابن جلیل، انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک عورت کے اندر جن آ گیا تھا. جب اس سے بات کی گئی، جن جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جب ان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں میں یہودی ہوں، میں کرسچین ہوں، میں مسلم ہوں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جو طٰہٰ ابن جلیل نے بتایا تھا تو اس حساب سے وہ مسلم جن لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب نبی کا نام لے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا تھا، تو وہ اٹ سیمس ٹو بی لائک مسلم. سو جب اس سے کہا گیا کہ باہر نکل تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں نکل سکتا کیونکہ اس کے اندر ایک اور جن ہے جس نے مجھے یہاں روک کے رکھا ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کس ٹائپ کا جن ہے، تو اس نے کہا کہ میں اڑنے والا جن ہوں، اور کئی عرصوں سے میں اڑنا چاہتا ہوں اور میں مس کر رہا ہوں اڑنے، جو اس کا فیل ہے، اور میں یہاں سے نکل کے اڑنا چاہتا ہوں. تو یہ ایک ٹائپ ہے جن کی. ایک ہوتے ہیں شیپ شفٹرس، لائک ایک یہ ہو گئی جو اڑتے ہیں. ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے جو شیپ شفٹرس ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی چیز کا کسی بھی جاندار کا شیپ لے سکتے ہیں. اور جو سب سے ایزیسٹ فارمز ہیں ان کی، جو بہت ایسا چٹکی کا کام ہے ان کے لیے کہ یہ شیپ لے لینا، تو وہ ہے بلیک ڈاگ، سنیک اینڈ کرو، یعنی کہ کوا. ایسا نہیں کہ یہ صرف 3 ہی ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. جیسے کہ جنگ بدر میں سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس آیا تھا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، اور اس نے ان کو اکسایا تھا کہ ان کو آج ختم کر دیں گے، ان کی ایسی کی تیسی ہے، مسلمان ایسی ہے، ان کو ختم کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں، انسان کی بھی فارم میں آ سکتے ہیں. جیسے ایک اور ہمارا کو دجال کا واقعہ ملتا ہے کہ جب دجال آئے گا اور ایک بدو اس کے سامنے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو تو مانے گا میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ بدو بولے گا ہاں. اور دجال جو ہے 2 شیطان کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی فارم لے کے اس کے سامنے آ جاؤ. دین وہ شیطان
اس کے ماں باپ کی فارم لے کے اس کے سامنے آئیں گے اور بولیں گے کہ یہ تیرا رب ہے، اس کو مان، یہ تیرا رب ہے، تو وہ بدو بھی اس پر ایمان لے کر آئے گا۔ ایک ہوتے ہیں یہ ہو گئے ہماری دو کیٹیگریز، اور تیسری کیٹیگریز میں آتے ہیں ٹریولرز۔ وہ ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رکتے، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ یہاں رکیں گے، تھوڑے دن قیام کریں گے، پھر یہاں سے چل لیں گے، پھر تھوڑی دیر رکیں گے، پھر چل لیں گے۔ وہ ایک جگہ پہ کبھی بھی نہیں رک سکتے، وہ موو کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جنوں میں سب سے زیادہ جو طاقتور جن ہے وہ عفریت ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب کہا گیا کہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ کون لائے گا، تو ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا، تو وہ عفریت تھا۔ تو اس بات سے ہم لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ایک تخت، یعنی کہ اس وقت جو تخت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ایک سادہ تخت نہیں ہے جس پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، لائک یہ کرسی ایک ٹائپ آف تخت ہے، یہ ایسا تخت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تخت یعنی کہ محل، اتنا بڑا محل۔ جو لوگ میرے شہر سے اورنگ آباد سے، تو اگر مان لو تم لوگوں کو ایگزامپل دینی ہو، ایک کام کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اوور آل میں ایگزامپل دیتا ہوں، دلی کا لال قلعہ ہے، وہ اس ٹائم کا تخت مان لو۔ وہ لال قلعہ بہت چھوٹا ہے اس تخت کے سامنے، کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ جو راجا مہاراجا اور رانیاں تھی، ان کی جو ویلیو تھی ان کے تخت سے تھی۔ تو ملکہ سبا کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ یہ بہت ناز تھا اس کو تخت پہ اپنے، اور یہ بہت عالیشان اور بہت بڑا تھا۔ تو لال قلعہ اس سے ڈبل ٹریبل چوبل مان لو، وہ تخت لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ محل، وہ قلعہ لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بات سے آپ لوگوں کو اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کتنے طاقتور ہے۔ اب اتنی طاقت ہونے کے بعد یہ شریر بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ جب اتنی طاقت ان کو ملی ہے تو اس کا گھمنڈ، ایک تکبر الگ ہوتا ہے، اس چیز کو غلط استعمال کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، کہ انسان بھی جب اس کے پاس بہت زیادہ دولت شہرت آ جاتی ہے، وہ پاور ہی ہے نا، ایک طرح سے وہ پاور ہی ہے۔ تو جب انسان کے پاس یہ سب آ جاتا ہے تو وہ کیسے ظلم و زیادتی اور غلط ڈیسیجن، گیمبلنگ، ان چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی عفریت جو ہے بہت شرارتی ہوتے ہیں ان کی طاقت کی وجہ سے۔ اب ایسا ہے نا کہ انسان بہت ڈرتے ہیں جن سے، اتنا ڈرتے ہیں، اور بہت بہت غلط چیز ہے، جبکہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں، بھلے ہی وہ طاقت میں کتنی بھی زیادہ ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی ملکہ سبا کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ بتایا، تو اس میں جنات نے بولا تھا کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا، لیکن اس نے تخت لایا نہیں تھا کیونکہ اس کو موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جو علم والا تھا، اس کے پاس کچھ علم تھا توریت کا، تو اس نے کہا تھا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لا دوں گا، جس کے بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بولے اور اس نے وہ تخت لا بھی لیا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھلے ہی فزیکل پاور جنات میں زیادہ ہے، بٹ مینٹلی پاور جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ مینٹلی بہت ویک ہے۔ مان لو کہ ایک اونٹ ہے، اگر میں کہوں کہ اونٹ اور آپ کون زیادہ طاقتور ہے، تو آبویسلی وہ اونٹ ہے۔ اگر ہم لوگ دوڑ لگانے کی بات کریں یا گھوڑا لے لو، تو کون زیادہ رفتار میں تیز ہے، گھوڑا یا آپ؟ آبویسلی گھوڑا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہتر کون ہے، کون زیادہ پاورفل مانا جائے گا، کون کس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کنٹرول کر سکتے ہو، بھلے ان میں کتنی بھی طاقت ہو، کیونکہ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو جن ہم سے ڈرتے ہیں، اور ان کی جو صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، اب ان کو بھی فری ول ہے اور وہ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، ان کی جو سمجھ ہے وہ ہمارے 9 سے 10 سال کے جو بچے ہوتے ہیں اتنی ہی سمجھ ان میں ہوتے ہیں، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ سو دے کین کاز فزیکل ہارم، وہ آپ کو فزیکل ہارم پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر گھس سکتے ہیں اور آپ پہ قابو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جن آپ کا بال بھی باغا نہیں کر سکتا اگر آپ اسٹرانگ ہو اور آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے، کیونکہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ مان لو کہ ایک بچہ ہے، وہ آپ کو ڈرا رہا ہے اور آپ اس سے ڈر رہے ہو،
تو بچہ بولے گا یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کیوں ڈر رہا ہے، اس کو مزہ آئے گا اور وہ اور زیادہ وہ حرکتیں کرے گا جس سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. سو ایسے ہی جن کا بھی ہے، اگر آپ اسٹرانگ ہو، آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے، آپ ان سے نہیں ڈرتے، وہ آپ سے ڈریں گے. ٹھیک ہے. سو وہ اسٹرانگ کب ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک قارین جسے ہمزاد بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایک بنا گیا. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک قارین اور ایک ہمزاد، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے جس کے نام الگ ہے. کوئی اسے ہمزاد کہتا ہے اور کوئی اسے قارین کہتا ہے، اس کے لیے میں نے دونوں نام لیے. تو ایک جن کا بچہ ہمارے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت. اور یہ ہماری دن بھر کی اور لائف بھر کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے کہ کس وقت ہم کیا اور کیسے کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ گناہ کرتے جاتے ہو آپ وہ اسٹرانگ ہوتے جاتا ہے. اور آپ اگر عبادت کرتے رہیں گے تو وہ کمزور ہوتے جاتا ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایک قارین ہے آپ کو بہکانے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو کئی علماء کہتے ہیں کہ 10 سے زیادہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، 10 سے زیادہ، ایٹ لیسٹ 10. اور جب 10 فرشتے ہیں اور ایک، اس کی کیا ہمت ہونی ہے. لیکن جب گناہ تم کرتے ہو تو فرشتے دور جاتے، کیونکہ فرشتے پاک مخلوق ہے، بہت زیادہ پاک ہے. تو جب آپ گناہ کرتے ہو تو فرشتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے اس قارین کی. اور ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے جن کا قارین ان کے سامنے آ گیا تھا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا، اتنا بھی زیادہ کہ وہ چل پھرنے کی بھی حالت میں نہیں تھا. تو صحابی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو یہ آپ کی عبادت کی وجہ سے ہے کہ آپ جس طریقے سے عبادت کرتے ہو اس نے مجھے کمزور کر دیا. اور جب آپ گناہ کرتے ہو وہ پاورفل ہوتے جاتا ہے، وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، پھر وہ بہکاتا نہیں ہے آپ کو. لائک بہکانا کس کو بولیں گے کہ وہ آپ کے کان میں آ کے وسپر کر رہا ہے، یس ڈو اٹ، یس تم کر سکتے ہو، یہی کرو، آپ کو یہی کرنا چاہیے. تو یہ وسپر ہو گیا. لیکن جب وہ پاورفل ہوتا ہے تو وہ آپ کو حکم دیتا ہے ڈائریکٹلی، یا ڈو اٹ، یہ تم کر، یہی تو کر. اور وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ یا اوپن یور لیپ ٹاپ اینڈ واچ پون. یہی ایگزامپل کیوں دیا پون اور فحش؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہ تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ گھٹیا اور بری چیز ہے اسلام میں فحش. وہ اسی طریقے کے تم کو حکم دیتا ہے، اور وہ تم پر غالب آ چکا ہوتا ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو، وہ تم ایک کونا دیکھتے ہو اور تم کھولتے ہو اپنا موبائل لیپ ٹاپ اور تم دیکھتے بھی ہو پون وغیرہ. یا اگر تم مارکیٹ پلیسز میں ہو تو دوسری عورتیں، لائک وی آر لیونگ ان انڈیا، سو یہاں پر کچھ پردے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر سارے ریلیجنس ہے. سو یہاں پر لوگ اپنے اپنے حساب سے، اپنی آزادی کے حساب سے گھومتے ہیں. تو جب تم مارکیٹ میں ہوتے ہو وہ تم کو حکم دیتا ہے، یا لک ایٹ دیٹ گرل، اس کو دیکھو، لک ایٹ دیٹ فگر. تو اس طریقے کی باتیں وہ تم پہ کرتا ہے. جب وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے وہ حکم دیتا ہے ڈائریکٹ، اور تم وہ کرتے بھی ہو. پھر وہ تمہیں مینٹل کاز کر سکتا ہے، ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے. ڈریمز جب آپ پر وہ حاوی آنا چالو کرتا ہے، وہ جب شروع کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے خواب، آپ کے ڈریمز سے شروع کرتا ہے. آپ کو برے برے ڈریمز آئیں گے، بہت زیادہ ڈراونے اور عجیب قسم کے ڈریمز آپ کو دکھانا چالو کرے گا وہ. اور ہاں، ڈریمز شیطان بھی دکھاتے ہیں. کچھ ڈریمز اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور وہ ڈریمز کا ذریعہ بنتا ہے. وہ ڈریمز میں کسی کی بھی شکل لے کے آ سکتے ہیں اور وہ تمہیں بہکائیں گے، بہت زیادہ بہکائیں گے. تو یہاں سے وہ شروع کرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک تم پر حاوی ہو سکتا ہے. شیطان کاز شیکنگ نیئر ڈیتھ. وہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کے ماتھے پر بیٹھ کر وہ بولتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کفر کر، اللہ کا کفر کر. وہ مرنے کے قریب. اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ کوئی انسان مرنے کی حالت میں ہو اور اس نے انکار کر دیا قرآن کو ماننے سے اور وہ مر گیا.
اور کئی واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو وہ قرآن کی جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے سامنے، وہ بولتا ہے بند کرو، میرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے. تو یہاں تک کہ وہ کوز کر سکتا ہے کہ آخری ٹائم پر وہ آپ کو بہکا دے، کیونکہ اس کا پورا لائف ٹائم کا اس کا ایک گول کمپلیٹ ہو جائے گا. کیونکہ مرنے کے بعد معافی نہیں ہے، مرنے سے پہلے جو اعمال کیے اس کا جو بھی حساب کتاب ہونا ہے. اور مرنے سے پہلے اگر اس نے آپ کو کفر کرا دیا یا گناہ کرا دیا اور اس کو معافی کا بھی موقع نہیں ملا تو پھر تو وہ جہنمی ہے بندہ. تو تیاری کر لو اپنی موت کی، موت سے پہلے اسٹرانگ بنو، شیطان کو ہم پر حاوی نہ آنے دو. ٹھیک ہے. شیطان کین کازڈ آؤٹ بریک آف فائر، وہ آگ لگا سکتا ہے گھروں میں. آگ، بہت بار ایسے واقعات آپ نے سنے ہوگے کہ آگ لگ گئی گھر میں، تو کچھ بھی نہیں تھا، کیسے لگی آگ نہیں پتہ، تو وہ جن ہو سکتے ہیں. اینڈ بہت سارے جو جن ستاتے ہیں، کیسے ستاتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا شیپ شفٹرز ہے، تو وہ ایسے بھی ستاتے ہیں کہ لائک آپ کا 2 فلور والا ہاؤس ہے اینڈ آن دا گراؤنڈ فلور یو ہیو سین یور وائف، اینڈ جب آپ اوپر گئے تو آپ نے اوپر بھی اپنی وائف کو دیکھا، تو آپ بولیں گے تو ابھی نیچے تھی، ابھی اوپر کیسے آئی؟ تو وہ جن ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈراتا ہے، ستاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے پرابلمس، یہ ایک میجر میرا آج کا مدعا رہے گا، کیونکہ آج کا جو ٹائم چل رہا ہے نا، میں نے پرسنلی یہ چیزیں دیکھا ہے کہ ہسبینڈ وائف اتنے سارے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں کہ ہسبینڈ کو وائف کی ویلیو نہیں ہے اور وائف کو ہسبینڈ کی ویلیو نہیں ہے. دونوں میں محبت ہے بالکل بھی نہیں ہے، اور دونوں میں دوریاں اتنی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں شیطان کی ہے. اس کے بعد جو ٹاپک آئے گا بلیک میجک، میں اس میں بھی بتاؤں گا کہ کئی بار کیسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس چیز کو فائنل اپنا ڈیسیژن مانتے ہیں کہ اب کچھ نہیں راستہ بچا، بلیک میجک ہی کر لیتے ہیں. تو بلیک میجک میں کتنے نقصان ہے اور کس طرح کی واہیات چیزیں ہوگی، وہ اس کے آنے والے ایپیسوڈز میں بتاؤں گا، کیونکہ آلریڈی ٹاپک کچھ زیادہ لمبا ہو چکا ہے. سو ہسبینڈ وائف میں جھگڑے کرانا یہ شیطان کا سب سے فیوریٹ اور اعلیٰ درجے کا کام ہے. کیونکہ جب کوئی اس کا جو پیروکار ہے وہ کسی وائف، رات میں نا کیسا ہوتا ہے، شام میں جو شیطان ہے اس کی بیٹھک لگتی ہے ابلیس کی سمندر کے اوپر. وہ اپنا تخت لگاتا ہے اللہ کو نیچا دکھانے کے لیے، نعوذ باللہ. اور وہ اس وقت بیٹھتا ہے جب اس پہ آدھا سایہ اور آدھا دھوپ ہو. جب شام کا سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، ادھر سے چاند نکل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم وہاں مت بیٹھو جہاں پر تمہارے اس پہ آدھا سایہ اور آدھا دھوپ آ رہی ہوتی. اور اگر آپ لوگ ایلومیناٹی سے واقف ہے یا ان کی ایلیٹ جو ممبر شپس اور جو ان کی کانفرنسز ہوتے ہیں، آپ نے وہاں کا بھی حال دیکھنا. جو چیکرز، بلیک اینڈ وائٹ کے جو چیکس ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا اس کا فرش یا اوپر سیلنگ ہوتی ہے ان کی. تو جو اس چیز کو درشاتی ہے کہ ابلیس، دا پریزنٹ آف ابلیس. ٹھیک ہے. سو وہاں پر جب اس کا تخت لگتا ہے، جب اس کا کوئی پیروکار آ کے بولتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس سے فحش کام کروایا، میں نے ان کا اس کو شراب پلایا. تو جب ایک پیروکار بولتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا لگایا، وہ ابلیس کھڑے ہو کر اس کو شاباشی دیتا ہے. وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس کام سے. تو سوچو کتنا پسند ہے اس کو یہ. تو شادی کے بعد جو ہسبینڈ وائف میں جو پرابلمز ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. کون سی چیزیں شیطان کو انوائٹ کرتی ہے آپ کی طرف؟ تو سب سے پہلا، ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ وداؤٹ بسم اللہ، بنا بسم اللہ پڑھے کھانا یا پینا شیطان کو انوائٹ کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کی تھالی میں کھاتا ہے، جس برتن سے آپ کھا رہے ہو اس میں کھاتا ہے، جس برتن سے آپ پی رہے ہو اس سے پیتا ہے. کئی علماء اکرام ایسے ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے، اور بڑے علماء، ایسے نہیں کہ کوئی ایسے ہی بہت اعلیٰ درجے کے علماء، انہوں نے کہا کہ
کئی بیماریاں ایسی ہیں جو صرف بسم اللہ نہ پڑھنے سے صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ کینسر صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ صرف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کینسر کا کاز شیطان ہو سکتا ہے. کیونکہ کئی بار آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ تمباکو کھاتے ہیں، نہ کچھ برے کام کرتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں، تب بھی ان کو کینسر ہوتا ہے، اور کئی لوگ مرتے بھی ہیں کینسر سے. تو وہ کیسے؟ تو یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ ان کو بھی کینسر ہوتا ہے، کیونکہ جس تھالی میں آپ کھا رہے ہو اس میں شیطان بھی کھا رہا ہے، وہ اس کا جھوٹا ہے، اور اس کے ہاتھ اس کھانے میں لگ رہے. تو آپ سوچ سکتے ہو وہ کھانا کس لیول کا ہو رہا ہے، اور وہ آپ کھا رہے ہو. سو ایسی کئی بیماریاں جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز شیطان کو انویٹیشن دیتی ہے، جو انوائٹ کرتی ہے، وہ ہے لانگ نیلز، بڑے ناخن رکھنا. جو بہت سے لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے ناخن بڑے رکھتے ہیں، اور اس میں گندگی بھی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کو گندگی بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایک چیز ہے. قرآن، ذکر اور نماز، اللہ کی عبادت، ان چیزوں سے دور رہنا، یہ بھی شیطان کو انوائٹ کرتا ہے. کئی حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، بہت زیادہ بھاگتا ہے، اور ہز فارڈنگ وائل رننگ، اتنا ڈرتا ہے وہ اس چیز سے، اس اذان سے. اس کے علاوہ جو یوننگ، جو جمائی لیتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی شیطان کو انوائٹ کرتی ہے. وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ چھینک مارتے ہیں تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب آپ جمائی لیتے ہیں تو وہ شیطان آپ کے منہ میں جاتا ہے جس وقت آپ جمائی لے رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی نے بولا کہ جمائی روکو، جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنی کوشش کرو، اور اس کو آنے مت دو، آخر تک کوشش کرو کہ وہ نہ آئے. اور مان لو کہ اگر آتی ہے، اللہ کے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیں، کبھی اللہ کے نبی نے جمائی نہیں لی. لیکن طریقہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مان لو کہ آ جائے تو ایسے اپنی ناک دبا کے منہ پہ ہاتھ رکھو تاکہ وہ اندر جانے نہ پائے. تو کوشش کرو کہ یون کرتے وقت آپ منہ پہ ہاتھ رکھو اور ناک بند کرو. اور جو لوگ جمائی لیتے ٹائم آواز کرتے ہیں لائک ایسی والی، سو یہ بھی مت کرو، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہو تو شیطان آپ پر ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سو شیطان اور جن، ان کی ریئلٹی اور ان لوگوں سے ڈرنا، یہ بھی شیطان کو انوائٹ کرتا ہے. مان لو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک بچہ ہے جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ ڈر رہے ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو اور ڈرائے گا. تو شیطان بھی ایسے ہی ہے، اگر آپ ان سے ڈرو گے، جن سے اور شیطان سے، تو وہ ایک طرح کا انویٹیشن ہے کہ آؤ مجھ پر حاوی ہو جاؤ. ٹھیک ہے. میوزک اینڈ ڈانسنگ، یہ بھی انوائٹ کرتے ہیں شیطان کو، کیونکہ جیسے میں نے کہا جو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے. اور جب تم گناہ کرتے ہو تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا قارئین ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، وہ شیطانی ہے. ٹھیک ہے. تو جب میوزک چلتا ہے تو وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اور شیطان بھاگ کر وہاں آ جاتا ہے کہ یہاں پر تو میرا کام چل رہا ہے نا. تو میوزک مت بجاؤ. اور امیجن کرو کہ آپ رات کو میوزک سن رہے ہیں، کان میں ہیڈ فون لگے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میوزک سن رہے تو ایک بات دھیان رکھنا کہ آپ کا جو قارئین ہے یا شیطان ہے آپ کے فیس کے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اذان سے بھاگتا ہے شیطان. اب جو پوزیشن ہے، جو جن حاوی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس پر جن کا اثر ہو گیا، تو وہ ہونے کے 3 اسٹیٹس ہیں، 3 حالات میں وہ آپ پر حاوی ہو سکتا ہے. سب سے پہلا ہے ہیپینس، اتنی مزے والی خوشی کہ آپ جھوم اٹھو، ناچ اٹھو، اور آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاؤ. تینوں اسٹیٹس جو ہے
ان میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ کا اپنے آپ پر سے کنٹرول ٹوٹلی ہٹ جانا. تو پہلی اسٹیٹ میں جب آپ اتنے خوش ہو کہ آپ کنٹرول کے باہر ہو تو اس حالت میں جن ایزیلی آپ پر قابو کر سکتا ہے اور آپ کو پوزیس کر سکتا ہے. سیکنڈ ہے ڈپریشن. اتنا شدید ڈپریشن ہونا کہ انسان بالکل گہری سوچ میں چلے جانا, وہ ریالٹی سے دور, اور جس مومنٹ میں وہ جی رہا ہے اس سے کئی زیادہ دور وہ چلے جائے اور اس کا اپنے آپ پر سے کنٹرول ہٹ جائے, تب شیطان آپ پر حاوی ہوتا ہے, آپ کو پوزیس کرتا ہے. لاسٹ ہے ٹیمپریشن اینڈ ڈیزائر. جب ڈیزائر جو آپ پر آ جاتی ہے اور بہت زیادہ مج والی شہوت آپ پر غالب آ جائے, تب یہ آپ پر آ جاتا ہے بہت 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 زیادہ. اس کے لیے شیطان آپ کو اکثر کر کے جو ہے نا پورن دیکھنے کے لیے اور ایسی واہیات اور فحش والی چیزیں دیکھنے کو اکساتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ انسان آپے سے باہر, کیونکہ وہ اس مومنٹ میں جی رہا ہوتا ہے, اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ملو تو دعا پڑھو, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنی الشیطان ما رزقتنا, کہ شیطان سے ہم کو محفوظ رکھو اور جو رزق آنے والا ہے یعنی کہ بچہ اس کو شیطان سے دور رکھ. تو اس کے لیے یہ دعا ہے. اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے, اور کوئی آج کل تو خیر ایسا ٹرینڈ ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے دعا, یہ روز پڑھنے والی چیز ہے. جب جب آپ اپنی وائف سے ملو, آپ عمل کرنے جا رہے ہو, تو یہ دعا پڑھنا لازمی ہے. اگر جو دعا نہ پڑھے تو اس کے بیچ میں شیطان بھی ہو رہا ہے اور اس عمل میں شیطان بھی شامل ہوتا ہے. تو کتنی بری بات ہے. سوچو, دو لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان نے ٹچ بھی نہیں کیا, ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. اور تیسرے لوگ وہ جو دعا پڑھ کے یہ عمل کرتے ہیں, ان کے بعد جو اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کامن میتھس جو ہے شیطان کو بھگانے کے لیے وہ ہم لوگ دیکھیں گے, جو ایک دم کامن ہے. بہت سے لوگ جس میں سے آپ آس پاس بھی دیکھتے ہوں گے. سب سے پہلی ہے کہ جو اونٹ کی ہڈیاں رکھنا, ایک بڑا اونٹ کا جو بون ہے, کیملز بون, وہ پلیس کرنا گھر کے اندر. یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ اس سے جن یا شیطان بھاگ جاتے ہیں, جبکہ اس کا الٹ ہے, بالکل الٹا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا, ہڈیاں جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان اور جنوں کا کھانا ہے. تو آپ بیسکلی ان کو انوائٹ کر رہے ہو کہ ہم نے آپ کا کھانا تیار کر رکھا ہے, آپ آؤ کھا لو. جو گھر کے کارنرز میں کیلے لگے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ انڈا اور ایسی کچھ پوٹلیاں بھی لگاتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑا میتھ ہے. اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹیل آبجیکٹس رکھنا, جو اسٹیل رکھنا, کہتے ہیں لوگ کہ اپنے آپ پاس چھورا یا کچھ اسٹیل کا دھات رکھو, شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. کالا دھاگا یا کالا کپڑا گاڑی پر باندھتے, ہاتھ پر باندھتے ہیں, گھر پر باندھتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں اس سے بھی کچھ بھی نہیں. اور یہ سارے میتھ ہے, یہ اندھی عقیدے ہے, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, نہ قرآن سے ہے نہ صحیح حدیث سے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالا مسا لگانا, آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں کالا ٹیکا لگاتے ہیں, یہاں کالا ٹیکا لگاتے ہیں, بری نظر یا شیطان جن سے دور رہنے کے لیے. تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا ایک فیکٹ ایسا ہے, جو بڑے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ ان کا بولنا ایسا تھا کہ بچہ ہمارا بہت خوبصورت ہے, تو کچھ کالا کالا دھبا, کالا کو برا مانا جاتا ہے نا, تو تھوڑا سا ایب ہم ڈال دو جس سے کہ نظر نہ لگے. تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. دعائیں پڑھو, نظر سے بچنے کی دعائیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. ٹھیک ہے. امام ضامین باندھنا, جو یہاں پر باندھا جاتا ہے نا, یہاں پر ایک دھاگا ٹائپ باندھتے ہیں. امام ضامین, آپ سفر پر جا رہے ہو تو امام ضامین باندھ لیا. کیا یہ لائک آپ بول رہے ہو کہ امام آپ کا ضامن رہے, اللہ نہ رہے. آپ اللہ کو چھوڑ کر امام کو ضامن بنا رہے کہ یہ اس کی آپ کی ضمانت کرے. یہ ایک طرف سے شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, شرک ڈائریکٹ. تو شیطان تو اور انوائٹ ہوگا اس سے. جنات نوز دا فیوچر, یہ بھی بہت بڑا میتھ ہے. جنات کو بھی فیوچر نہیں پتہ.
فیوچر جاننے والی ذات صرف ایک ہے اللہ، اس کے علاوہ کسی کو فیوچر نہیں پتہ، ٹھیک ہے. ہاں البتہ کہ یہ جو اڑنے والے جن ہیں وہ پہلے آسمان پر جا کر ہونے والی گھٹنا تھوڑی سی ایک ہنٹ ان کو ملتی ہے، اور وہ آ کر نیچے مرچ مسالہ لگا کے ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر بولتے ہیں. تو فیوچر ان کو نہیں ہی پتہ ہے، بول دو، ٹھیک ہے. اور یہ بھی سب سے بڑا myth، they can harm you while you are reading قرآن اور doing ذکر. آپ قرآن پڑھ رہے ہو یا اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس بیچ آپ کو شیطان یا جن نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بہت بڑا myth ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتا ہے. میں نے کہا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، اینڈ دے اسٹارٹ فارٹنگ وائل رننگ. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے، اور یہ میتھ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد پروٹیکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جنات آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور جو ایک پاکستان میں ایک وہ ہے راقی، شیخ اقبال نام ہے ان کا، جن ان کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کے ارد گرد ایک بڑا دائرہ ہے. یہ جن خود بتاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، کراچی میں ایک شخص کے اوپر جن حاوی ہو گیا تھا، تو اس جن پر جو عمل کر رہا تھا، جو رقیہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ راول پنڈی میں ایک شیخ اقبال نام کے راقی ہے، آپ ان کے پاس لے کے جائے. تو وہ جن بولا نہ، اس کے پاس مت لے کے جاؤ، اس کے علاوہ جس کے پاس لے جانا ہے لے جاؤ، اس کے پاس نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد پروٹیکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جن آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو اللہ کا جب تم عبادت کرو گے، جب اللہ کا دامن تھام لو گے، تو جنات بھی کچھ نہیں کر سکتے. میرے پوائنٹس بھی ختم ہو گئے خیر آج کے ایپیسوڈس کے. اور یہ سیریز آپ کو پتہ ہے، آپ اگر ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ویڈیو بہت زیادہ لیندی بنی، بٹ ساری ڈیٹیلز کور کرنا بھی ضروری تھا. اس کے لیے ویڈیو تھوڑی لیندی ہو سکتی ہے، نیکسٹ ٹائم بھی شاید ہو. اور اس کے بعد ہم لوگ بلیک میجک کے اوپر ساری باتیں کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک بھی بلیک میجک سے ہی ریلیٹڈ تھا کہ جنات، پہلے بلیک میجک میں سارے جنات کا انوالومنٹ ہوتا ہے. تو جنات کیا ہے، شیطان کیسے، کیا سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی، جو آپ کو پتہ چل گئی الحمدللہ. سو نیکسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں ہم بلیک میجک کو کریں گے، ٹھیک ہے. سو ہوپ یو لائک دا ویڈیو. سو لائک کر دو یار. ابھی اتنی 1 گھنٹے تک آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانا، اس چیز کو کور کرنا، اتنی ساری نالج مجھے کلیکٹ کرتے آپ تک پہنچانا بہت بڑا ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو پلیز محنت کو ضائع مت جانے دو، لائک کر دو ویڈیو کو، اور کامنٹ کر کے بتاؤ آپ کو جو بھی سوال ہے. اور یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اس طرف متوجہ ہو رہے، بلیک میجک اینڈ آل دیٹ تھنگس، اور جنات سے ڈر، یہ چیزیں. تو اور ایک بندہ بھی تھا جس کا کمنٹ آ رہا تھا، راگھو، KS راگھو، ٹھیک ہے. سو میں ریکویسٹ پر بھی ویڈیو بناتا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ لوگ بس بول رہے ہو اور میں اگنور کر رہا ہوں. میں پوری کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے نالج نہیں ملی تو میں ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو بھائی یہ میرے بس کی نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، بٹ میں اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا. سو سبسکرائب دا چینل پلیز اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. سو بائے.